السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ جو شخص اللہ کی قسم کھائے تو چاہیے کہ وہ سچ کہے، اور جس سے اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہی جائے تو اسی کو راضی ہونا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پہ راضی نہ ہو وہ اللہ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ پہ جس کو بھروسہ نہیں تو کسی پہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کا نام لیا جس نے تو انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب انسان اس سے بحث کرے گا، تکرار کرے گا کہ نہیں آپ جھوٹی قسم کھا رہے ہو یا کچھ ایسا، تو اللہ ناراض ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو قسم کھانے والا ہے، اگر اس کا دل اور ایمان پکا ہے، دل صاف ہے، تو وہ صحیح قسم کھائے گا۔ اگر وہ جھوٹی بھی کھا رہا ہے تو سامنے والا یہ سمجھ کر اور یہ کہہ کے چپ ہو جائے کہ اللہ کا نام لیا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی صحیح کرے گا، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر یقین ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے تو اللہ پر یقین آپ کا پختہ ہے اور اسی پہ یقین رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی کہ جس طرح اس کی قدر کا حق تھا۔ قیامت کے دن اس کی بات سنی جائے گی کہ اللہ پر یقین کتنا تھا اور کیا وہ بندہ سچا ہے۔ جب قیامت کے دن سب اپنے اعمال نامے لے کے کھڑے ہوں گے اور افراتفری کا عالم ہوگا، تو اس وقت انسان سوچے گا کہ کیا میرے رب پہ یقین ہے۔ اسی وسوسے اور اسی سوچ سے وہ گھبراہٹ سے اپنے اعمال نامے لے کے کھڑا ہوگا۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اپنے رب پر یقین پختہ ہو، کامل یقین والا بنائے اور سچ بولنے والا بنائے۔ اور سن رکھو کہ وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں، یعنی کہ لوگوں نے بہت سارے پیر فقیر ایسے لوگوں کو ماننا اور شروع کر دیا ہے۔ کسی کے پاس گئے، ہماری یہ منت ہے، مطلب ہماری یہ مراد ہے یا ہماری یہ دعا ہے، اس کو ہم فلاں بابا کے دعا مانگ کے آئے تو ہماری یہ کام ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو کسی کو۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو روکو، وہ اور کسی اور چیز کے پیچھے نہیں، صرف اپنے ظن کے پیچھے چلتے ہیں، اور صرف ان کے اٹک، تو یہ بے یقینی جو انسان کو ہے، اور یہ اس طرح لوگوں کے پاس جانا اور کہنا کہ فلاں بابا کے پاس گئے اور مراد ہماری پوری ہوئی، وہ بابا خدا نہیں ہے۔ ہمارے سب کام ہمارا اللہ کرتا ہے اور اسی سے دعا مانگو، وہی سب کرنے والا ہے۔ بس جب آپ کسی کے پاس جاتے ہو اور اتفاق سے وہی ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی آپ کی دعا قبول کرنی ہوتی ہے، کرنے والا صرف میرا رب ہے۔ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور سوکھے درختوں کو ہرا کر دیتا ہے، تو وہ رب ہے۔ تم میں سے ہر شخص سے تمہارا رب اس طرح بات کرے گا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا اور اسے اپنے اعمال کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا اور اسے اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو اپنے سامنے جہنم کے سوا اور کوئی چیز نہ دیکھے گا۔ بس جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو سکے، یعنی کہ اتنی سی بھی آپ اچھائی کرو تو اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ اور ہمارے نبی سے جب بار بار سوال کیا گیا کہ اے محمد بتا تجھے کیا چاہیے، تو ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ اپنی امت کی مغفرت، اپنی امت کی بخشش مانگی اپنے رب سے۔
وہ اپنی امت کے لیے تڑپے، تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے نبی کی امت میں سے ہیں، اس ختم النبی کی امت میں سے ہیں جو اللہ کو بہت پیارا ہے، جس کی خاطر یہ کائنات بنائی۔ تو اپنے آپ کو ایک اچھا اور سچا انسان بنائیے اور اللہ کے راستے چلیے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔